بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مخلوقات میں عرش اللہ پاک کی سب سے پہلی اور بڑی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عظمت کو عرش کی صفت قرار دیا ہے اور عرش کی لمبائی چوڑائی اس کو بنانے والا ہی جانتا ہے۔ عرش اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو عرش کا پروردگار بیان کر کے اپنی تعریف بیان فرمائی ہے۔ اللہ عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ نیز اپنی تعریف میں عرش کی ملکیت کو بھی بیان کیا کہ میں ہی اس کا مالک ہوں، اور فرمایا بلند درجوں والا اور عرش والا ہے۔ اس کی تفسیر میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش عظیم کا مالک ہے جو کہ تمام مخلوقات سے بلند و بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کا مقام و مرتبہ بڑھانے کے لیے اسے اپنی نسبت بھی عطا کی اور فرمایا اللہ عرش والا اور بزرگی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے پہلے پیدا کیا تھا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں اللہ پاک یوں فرماتا ہے، وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ موجود تھا، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ کا عرش پانی پر تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور ذکر یعنی لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کو جس وقت پیدا فرمایا تو سب سے پہلے اسے تقدیریں لکھنے کا حکم دیا۔ عرش اس سے بھی پہلے پیدا ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے 50,000 سال قبل تمام مخلوقات کی تقدیر لکھ دی تھی، اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ عرش غیبی چیز ہے، یعنی ہم اسے دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، تاہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی کچھ صفات کے بارے میں بتایا ہے تاکہ اللہ پر ایمان پختہ ہو اور یہ بات بھی ذہن میں محکم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بلند ہے۔ چنانچہ عرش الہی پورے جہان پر قبے کی طرح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کو ایسے ہی بیان کیا اور فرمایا بے شک اللہ کا عرش آسمانوں کے اوپر ایسے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کے ساتھ قبے کی طرح کا اشارہ فرمایا۔ عرش کے پائے اور پہلو بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لوگ قیامت کے دن مدہوش ہوں گے اور سب سے پہلے مجھ سے زمین پھٹے گی، لیکن پھر بھی موسیٰ عرش کا ایک پایا تھامے ہوئے مجھ سے پہلے کھڑے ہوں گے۔ اب معلوم نہیں کہ وہ بھی مدہوش ہوئے تھے یا پہلے دنیا میں تجلی کے وقت آنے والی بے ہوشی کی وجہ سے حساب برابر ہو گیا۔ متفقہ علیہ اسی حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ موسیٰ عرش کے پہلو کو پکڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ الفاظ صرف بخاری میں ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پہلے عرش پانی پر تھا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اور اس کا عرش پانی پر تھا، اور تخلیق کے بعد سے لے کر اب تک پانی پر ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کا عرش پانی پر ہے اور اللہ عرش کے اوپر ہے، اس کے لیے تمہارا کوئی عمل پوشیدہ نہیں۔ عرش سب سے اعلیٰ اور بلند مخلوق ہے، وہ تمام مخلوقات کے لیے چھت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کو اپنا خصوصی قرب دیا، اس سے بڑھ کر کوئی مخلوق اللہ کے قریب نہیں۔ نیز چونکہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ذات ہے، لہٰذا اس کے قرب بھی پاکیزہ چیز ہی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا فرما کر اسے اپنی تمام مخلوقات سے امتیازی بلند عطا فرمائی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عرش تمام مخلوقات کے لیے چھت ہے۔ تمام آسمان، زمینیں، ان کے درمیان اور ان کے اندر کی ہر چیزیں عرش سے نیچے ہیں، سب کی سب اللہ تعالیٰ کے اختیار قدرت اور علم میں گھری ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تخمینے ہر چیز پر درست ثابت ہوتے ہیں اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بزرگی سے موصوف فرمایا، وہ بزرگی والے عرش کا مالک ہے۔ یعنی عرش کی بزرگی کا مطلب یہ ہے کہ یہ عرش بہت بڑا ہے، اس کی شان بہت اعلیٰ ہے، بہت ہی معزز ہے، اس میں بہت سی خوبیاں ہیں، مخلوقات میں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، اس کا منظر اور شکل صورت انتہائی لبھانے والی ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، بس بہت بلند ہے۔ اللہ وہ سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عزت والے عرش کا پروردگار ہے۔ عرش سب سے وزنی مخلوق ہے۔ عرش کے سامنے عظمت والی کرسی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں سے بڑی ہے
کرسی عرش کا جینا ہے۔ کرسی آسمان و زمین سے بڑی ہونے کے باوجود بھی عرش کے سامنے ایسے ہے کہ جس طرح کوئی لوہے کا کڑا کھلے میدان میں گھرا ہوا ہو۔ عرش کو اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 بہت بڑے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ یہ فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح، ثنا اور مومنوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، عرش اٹھانے والے اور اس کے آس پاس کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ نیز ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہمارے پروردگار، تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، بس انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں، اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ عرش کے گرد پیش موجود فرشتوں کا کام ہی ذکر اور دعا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور تو فرشتوں کو دیکھیں گا عرش کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود ہونے کے لیے عرش کا پروردگار ہونا دلیل کے طور پر پیش کیا اور فرمایا، آپ کہہ دیں 7 آسمانوں، زمینوں اور عرش عظیم کا پروردگار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے توحید الوہیت بیان کر کے واضح کیا کہ وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ چنانچہ فرمایا، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہی عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ جھوٹے لوگوں کے الزاموں کو مستدرک کرنے کے لیے بھی بتلایا کہ اللہ تعالیٰ تو عظیم ترین مخلوق یعنی عرش کا خالق ہے، وہ ان الزام تراشیوں سے بالکل پاک ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کا پروردگار اور عرش کا رب ان کی بیان کردہ باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں کثرت سے وسیلہ دیتے کہ اللہ عرش کا پروردگار ہے۔ عرش کی تخلیق پر اللہ کی ثنا بیان کرتے اور مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا واسطہ دیتے ہوئے دعا فرماتے۔ حدیث ہے، رشتہ داری عرش کے ساتھ چمٹ کر کہتی ہے، جو مجھے جوڑے اللہ اسے جوڑ دے، اور جو مجھے توڑے اللہ اسے توڑ دے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو مکمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک نوساختہ تحریر فرمایا جو اللہ کے پاس عرش پر ہے کہ میری رحمت میرے گجب پر بھاری ہے۔ سورج روزانہ عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سورج جا کر عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان اور سورج اپنے ٹھکانے کی جانب چلتا ہے۔ یہ غالب اور علم رکھنے والے کے تخمینے کے مطابق ہوتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے فرمان اور سورج اپنے ٹھکانے کی جانب چلتا ہے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، سورج کا ٹھکانہ عرش کے نیچے ہے۔ رحمان کا عرش ایک عظیم صحابی کی وفات پر لرز اٹھا تھا، جن کو اسلام قبول کیے ہوئے ابھی صرف 6 سال ہی گزرے تھے، تاہم ان کی قوم کے تمام افراد ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر چکے تھے۔ جس وقت وہ فوت ہوئے تو ان کی عمر صرف 37 برس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 7 بن مارچ کی موت پر رحمان کا عرش بھی کانپ اٹھا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ حدیث متواتر ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ کل مخلوقات کے فنا ہو جانے پر اللہ تعالیٰ نے عرش کو خصوصی بخشی کہ وہ باقی رہے گا، چنانچہ عرش ان مخلوقات میں شامل نہیں ہے جنہیں قیامت کے دن مٹھی میں لیا جائے گا یا لپیٹ دیا جائے گا۔ نیز اہل سنت کا اتفاق ہے کہ عرش فنا نہیں ہوگا۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں، عرش اللہ تعالیٰ کی ان مخلوقات میں شامل نہیں جو 6 دن میں پیدا کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عرش کو سخت نہیں فرمائے گا اور نہ ہی اسے ختم کرے گا، بلکہ مشہور حدیث بھی قرآن مجید کی طرح اس بات کو واضح کرتی ہے کہ عرش باقی رہے گا۔ آخرت کے دن عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ مخلوقات کے مابین فیصلہ کے لیے آئے گا۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، اور تیرے رب کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ جس وقت لوگ انبیاء کرام سے شفاعت طلب کریں گے تو تمام انبیاء کرام قیامت کی سختی اور ہولناک کی وجہ سے شفاعت کرنے سے معذرت کر لیں گے، تو پھر لوگ سید الخلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے۔ اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ میرے پاس آئیں گے، پھر میں عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ پھر کہا جائے گا، محمد سر اٹھائیے۔
शफाअत करे, आपकी शफाअत कबूल की जाएगी, मांगे आपको दिया जाएगा। जिस वक्त लोगों की तकलीफ बढ़ जाएगी, सूरज सर के 1 मील करीब आ जाएगा, तो अल्लाह ताला अपने चुनिंदा बंदों को अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, 7 किस्म के अफराद को अल्लाह ताला अर्श का साया नसीब फरमाएगा, जिस दिन उसके लिए साया के अलावा कोई साया नहीं होगा। नंबर 1 आदिल हुक्मरान। नंबर 2 अपने परवरदिगार की इबादत में परवान चढ़ने वाला नौजवान। नंबर 3 ऐसा आदमी जिसका दिल मस्जिद से जुड़ा हुआ हो। नंबर 4 2 ऐसे आदमी जो अल्लाह ताला के लिए आपस में मोहब्बत करते हों, उसी पर मिले और जुदा होते हों। नंबर 5 ऐसा आदमी जिससे जाह व जमाल वाली खातून बदकारी का मुतालबा करे और वो कह दे मैं अल्लाह से डरता हूँ। नंबर 6 ऐसा शख्स जो सदका करते हुए इतना खुफिया अंदाज अपनाए कि बाएं हाथ को भी इल्म ना हो कि दाएं हाथ ने क्या खर्च किया। नंबर 7 ऐसा शख्स जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे तो उसकी आंखें नम हो जाएं। एक और हदीस है कि अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत करने वाले अल्लाह के अर्श के साए तले होंगे। जन्नत के मुख्तलिफ दर्जे हैं, इनमें से आला जन्नतुल फिरदौस है और इसकी छत रहमान का अर्श है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब भी अल्लाह ताला से मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन और बुलंद तरीन जन्नत है। इसी में से जन्नत की नहरें फूटती हैं और इनके ऊपर रहमान का अर्श है। इन तमाम तफसीलात के बाद मुसलमानों, अगर अल्लाह का अर्श इतना अजीम और बड़ा है तो फिर अल्लाह ताला की जात इससे भी बड़ी और अजीम है। वो हर चीज़ को अपने घेरे में लिए हुए है, उसे कोई चीज़ अपने घेरे में नहीं ले सकती। वो हर चीज़ पर गालिब है, इस पर कोई चीज़ गालिब नहीं। वो इतना खुफिया है कि मखलूक तक रिसाई से उससे कोई चीज़ नहीं रोक सकती। मखलूक की शान असल में अल्लाह ताला की अजमत और किबरियाई की दलील है। मखलूक की अजमत अल्लाह ताला की शान व शौकत की दलील है। एक मुसलमान के लिए ईमान बिलगैब और यकीन शरफ की बात है, उसी पर ईमान का दारोमदार है। अल्लाह ताला ने अपने मुत्तकी बंदों के औसाफ बयान करते हुए फरमाया, वो गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उस पर से खर्च करते हैं। अल्लाह ताला मेरे और आप सब के लिए कुरान मजीद को खैर व बरकत वाला बनाए। मुझे और आप सबको जिक्र हकीम की